الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيد الأولين والآخرين إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفينا وشفيع ذنوبنا وطبيبنا وطبيب نفوسنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. قالت زينب سلام الله عليها ما رأيت إلا جميلا وصلوات محمد والمحمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بغیر کسی تمہید کے ماشاءاللہ شروع کرنا چاہ رہا ہوں. زینب اولیاء نے دشمن کو مخاطب ہو کے دشمن کے جو تانے دشمن دے رہا تھا اس کے جواب میں یہ جملہ ارشاد فرما کے اس کے منہ پہ تماشا مارا. زینب اولیاء نے کہا تم جو کہہ رہے ہو عباس کو شہید کیا، اکبر کو شہید کیا، مولا حسین کو شہید کیا، تم اس کو ظلم سمجھ رہے ہو، میں اس کو جمال کے علاوہ کچھ نہیں سمجھ. مدینے سے مکہ تک، مکے سے کربلا تک میں نے صرف جمال دیکھا ہے. جمال کی بات ہے تو پورے قصہ میں نہیں چھڑوں گا، ٹوٹل ایک جملہ بتا کے میں آگے نکلوں گا. جب بھی دنیا میں جمال کی بات آتی ہے تو جمال یوسف کا ذکر ہوتا ہے. جمال یوسف کا ذکر ہوتا ہے. جمال یوسف میں زلیخا 30 سال تک اس کی محبت میں اپنی جوانی گوا دے بیٹھی، اپنی جوانی کو گوا بیٹھی، اپنے آنکھوں کا نور گوا بیٹھی. لیکن ایک دن ایسا آیا، یوسف بازار سے گزر رہا تھا، پیچھے سے آواز آئی، اے یوسف میں جو کہنا چاہ رہی ہوں سن لو. یوسف کو آواز دی، میں جو کہنا چاہ رہی ہوں سن لے. یوسف رکا، سننے لگا. زلیخا کیا کہنے لگی؟ الحمدللہ الذی جعل الملوک بمعصیتہم عبیدا. حمد و ثنا ہے اس ذات کی جس نے بادشاہوں کو ان کی گناہوں کی وجہ سے غلام بنا دیا. الحمدللہ الذی جعل عبیدا بطاعتہم ملوکا. حمد و ثنا ہے اس ذات کی جس نے غلاموں کو اطاعت کی وجہ سے بادشاہ بنا دیا. یہ جملہ ادا کرنے کے بعد تاریخ نے لکھا ہے زلیخا سجدے میں گر گئی. خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یوسف کو آواز آئی، اے یوسف زلیخا 30 سال تک تمہاری محبت میں گرفتار ہو کے اپنی جوانی بھی گوا بیٹھی، اپنے آنکھوں کا نور بھی گوا بیٹھی، تم نے کچھ نہیں دیا. اے یوسف اس نے صرف ایک لہجے کے لیے ایک بار اس نے میری حمد و ثنا کی ہے، جا کے اس کو جوانی لوٹا دو. اس جملے میں بھی کچھ ثابت کرنا چاہ رہا ہے. کیا ثابت کرنا چاہ؟ خدا یہ بھی کہہ سکتا تھا یوسف جاؤ میں نے اس کو جوانی دے دی. خداوند تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یوسف جاؤ اور زلیخا کو جوانی دے دو. یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے جب بھی میں جو بھی صلہ دیتا ہوں، جو بھی جزا دیتا ہوں، جو بھی انعام دیتا ہوں اپنے ولی کے ذریعے دیتا ہوں، ڈائریکٹ کبھی نہیں دیتا. تبارک و تعالیٰ یوسف کو یہ پیغام دے کے جو ہم واسطہ دے رہے ہیں اس کو بھی ثابت کر دیں. بعد میں خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر آواز آئی ہے یوسف ہم زلیخا کو جزا دینا چاہتے ہیں،
آپ زلیخا سے شادی کر لیں بشرط یہ کہ زلیخا راضی ہو. 30 سال تک یوسف کے پیچھے ہے, پہلے سے راضی ہے, لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے بشرط یہ کہ زلیخا راضی ہو. مختصراً یوسف کا پیغام آیا زلیخا کی طرف. زلیخا نے کہا مجھے عبادت کے لیے کچھ موقع دے دے. 30 سال تک یوسف کے پیچھے تھی, آخر میں آ کے جمال خدا کو دیکھنے کے بعد کہہ رہی ہے مجھے عبادت کے لیے کچھ موقع دے دے. جتنے دن اس نے مہلت مانگی تھی دن گزرتے گئے, جواب نہیں مل رہا ہے. دن گزرتے گئے, جواب نہیں مل رہا ہے. لوگوں نے سوال کیا یوسف یہ وہی زلیخا ہے آپ جس جگہ سے گزر رہے تھے, یہ آندھی تھی پھر بھی وہاں آ کے کہہ رہی تھی میرا یوسف یہاں سے گزر گیا. لوگ پوچھ رہے تھے آپ آندھی ہو, آپ کو کس طرح پتا چلا کہ یوسف یہاں سے گزرا ہے یا نہیں؟ وہ کہہ رہی تھی میں ظاہری آنکھوں سے آندھی ہوں لیکن میرے دل کی آنکھیں کھلی ہیں. میں یوسف کی خوشبو سونگ رہی ہوں, خوشبو سے مجھے پتا چلتا ہے کہ یہاں سے میرا یوسف گزر گیا. لیکن حضرت یوسف سے کہا اتنے دن گزر گئے لیکن کوئی جواب نہیں مل رہا. حضرت یوسف نے کمال کا شکر ادا کر دیا. یوسف نے کہا 30 سال تک زلیخا نے جمال یوسف کو دیکھا تھا. 30 سال تک زلیخا نے جمال یوسف کو دیکھا تھا, اس لیے یوسف کی عاشق تھی. لیکن جب سے زلیخا نے جمال رب یوسف کو دیکھا ہے تب سے یوسف کی جمال بھول گئی ہے. اب یہ زلیخا رب یوسف کی جمال کی عاشق ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. آج مجھے جو عمل ہوا ہے وہ مصائب عباس رمضان کا ہوا ہے. اس کے لیے میں کچھ تمہیداً فضائل کے کچھ جملے ادا کر کے انشاءاللہ مصائب سے ماشاءاللہ. جب مولا مکہ کی طرف گیا نا, مدینہ سے حج کے لیے گیا تھا, وہاں پہ جا کے بلکہ عباس کس سے کہتے ہیں ذرا میں یہ اپنے جملوں میں آپ کو بتا دوں. شہنشاہ وفا کو عباس کہتے ہیں. ادب جس سے ادب سیکھے اسے عباس کہتے ہیں. چہرے امامت پہ ارادے امامت کو پڑھنے والوں کا عباس کہتے ہیں. چہرے امامت پہ ارادے امامت کو پڑھنے والے کو عباس کہتے ہیں. جملہ میں کیوں کہا انشاءاللہ قریب کروں. جب خانہ کعبہ کے حاجی طواف کر رہے تھے, مولا نے ایک مرتبہ عباس کی طرف دیکھا, عباس نے مولا کی طرف دیکھا. عباس سمجھ گیا مولا کیا کہنا چاہ رہا ہے. لیکن خطبہ نے اس طرح کہا جب عباس کا والد مولا علی کعبہ نے پھٹ کی جگہ دے دیا. جب عباس نے ہاتھ لگایا تو خانہ کعبہ نے جھک کے اپنے اوپر چڑھایا. عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا. ہر ادا عباس کی تاریخ بنتی رہ گئی. کس طرح چڑھا وہ بھی تاریخ میں بیان کیا گیا ہے. ہر ادا عباس کی تاریخ بنتی رہ گئی. موج دریا آج بھی شرمندہ ہوتی رہ گئی. موج دریا آج بھی شرمندہ ہوتی رہ گئی. محتاج وفا کب تھا عباس. میرے دوستو خود وفا عباس کی قدموں سے لپٹی رہ گئی. اصل میں جو شعر کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ خانہ کعبے کی چھت پر برملا عباس نے. خانہ کعبے کی چھت پر برملا عباس نے لہجے حیدر میں خطبہ دے دیا عباس نے. لہجے حیدر میں خطبہ دے دیا عباس نے. گھر کے خالق کو بنا کر منبر مدح حسین. گھر کے خالق کو بنا کر منبر مدح حسین. کھینچ کر مکے میں لائی کربلا عباس. کھینچ کر مکے میں لائی کربلا عباس. کون کافر کون فاسق کون مومن سب تو واضح کر دیا. کون کافر کون فاسق کون مومن سب پہ واضح کر دیا. جب مولا چھت پہ چڑھنا خطبے میں کیا کہا مولا نے, الحمدللہ الذی
شرف هذا بقدوم ابیہ. عباس نے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی شرف هذا بقدوم ابیہ. یہ بھی کہنا چاہتا تھا، اگر یہ بھی کہہ سکتا تھا نا عباس، الحمدللہ الذی شرف هذا بقدوم ابی بھی کہہ سکتا تھا، لیکن عباس نے ادب کی انتہا کر دی. عباس نے کیا کہا؟ حمد و ثنا ہے اس ذات کی جس نے اس کعبے کو شرف بخشی ہے حسین کے والد کی. حسین کے والد کی وجہ سے اس کعبے کو شرف بخشی. اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو ایک مٹی کا گھر تھا، جو کعبہ بنا ہے تو علی کی وجہ سے بنا ہے، حسین کے بابا کی وجہ سے. متوجہ ہوا حاجیوں کی طرف، حاجیوں کی طرف متوجہ ہو کہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے کافرو، اے فاجرو. کافر اور فاجر پہ وہ حج ادا کرتے ہیں. مولا عباس نے کہا، مولا عباس نے کہا اے کافرو، اے فاجرو، سن لو، تم اس کا راستہ روکنا چاہ رہے ہو جو معصوموں کا امام ہے. غفار عباس قمی نے معصوموں کا امام لفظ استعمال کیا، مختلف طریقوں میں کہا ہے جو نیکوکار لوگوں کا امام ہے، مختلف جملے، جو معصوموں کا امام ہے اور اس کے نزدیک وہ اتنا قریب ہے جتنا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی مختصراً تمام سبق میں مختصراً بیان کر رہا ہوں. پھر کیا کہہ رہا ہے مولا عباس؟ اگر مشیت خدا نہ ہوتی، اگر لوگوں سے امتحان لینے کا ارادہ نہ ہوتا تو یہ کھانے کا بچہ کے مولا کی خدمت میں آ جائے. بلکہ میرے مولا چل کے کھانے کعبے کی طرف آئے ہیں. میرے مولا نے کعبے کو شرف بخشا ہے، میرے مولا نے کعبے کو شرف بخشا ہے. بس مختصراً ایک دن مولا عباس 2 سال کا تھا، مولا علی عباس کو کچھ سکھا رہا ہے. بس اشارہ کر کے چند مسائل کی مولا علی عباس رمدار کو کچھ سکھا رہا ہے. عباس کہہ دو ایک، عباس کہہ دو ایک. عباس نے کہہ دیا ایک. عباس کہہ دو ایک. عباس نے کہہ دیا ایک. مولا نے کہا عباس کہہ دو 2. مولا خاموش رہا، عباس خاموش رہا. عباس نے جواب نہیں دیا. مولا نے دوبارہ کہا عباس کہہ دو 2. عباس خاموش رہا. مولا نے پھر کہا عباس کہہ دو 2. عباس نے کہا اے بابا، اے مولا، جس زبان سے میں نے واحد ایک ادا کیا اس سے 2 کیسے کہوں؟ جس زبان سے میں نے ایک کا اقرار کیا اس سے 2 کیسے کہوں؟ تو مولا نے کیا کہا؟ میرا باپ اس پر فدا ہو جس کے منہ پہ اس کے والد کی زبان ہے، جس کے منہ پہ اس کے والد کی زبان ہے. صلوات پر محمد وآل محمد. جب آخری وقت آیا نا انشاءاللہ مصائب کے بھی قریب اور فضائل کا بھی یہ جملہ ہے. جب آخری وقت آیا امام حسین علیہ السلام کے خیموں کے قریب، یہ فضائل کے جملے ہیں، سن لیں. امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے قریب لشکر ابن سعد کے گھوڑوں کی آوازیں سننے میں آ رہی تھی. اس وقت مولا نے کیا کہا؟ این عباس. سننے میں آ رہا ہے عباس حاضر نہیں تھا ادھر. جب مولا نے یہ جملہ ادا کیا عباس کہاں ہے، عباس فوراً حاضر ہو گیا. مولا حاضر ہو، مولا حاضر ہو. جب یہ کہا نا عباس جنگی ہتھیار کو ادھر رکھ دے، علی اکبر کو بھی ساتھ لے کے جائے. عباس جائے، گھوڑے پہ سوار ہو جائے اور جا کے ان سے کہے. کس سے کہے؟ ابن سعد کے لشکر والوں سے کہے کہ ہم جنگ کرنا چاہ رہے ہیں. جو ہی 3 گھوڑے جا رہے تھے، وہ بڑے دبدبے میں آگے آ رہے تھے. دشمن 3 گھوڑے جا رہے تھے، اس میں سے ایک بندے نے دیکھا عباس کے گھوڑے کا نام کیا تھا؟ اشل. کہیں میلوں دور سے عباس کے گھوڑے کو پہچانا جاتا تھا. ایک بندے نے کہا جو 3 گھوڑے آ رہے ہیں اس میں سے ایک گھوڑا عباس کا بھی ہے. جو ہی یہ جملہ ادا کیا، جو فوج آگے آ رہی تھی وہ وہاں پہ رک گئی اور پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی.
عباس کے گھوڑے کو دیکھ کے فوج پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی. اتنا پیچھے ہٹی جتنے ان کے خیمے تھے اس کے ساتھ دیوار کی طرح بن گئے. اور مولا نے گھوڑا اتنا قریب لے گیا